اگر فردوس باروئے زمیں ہمیں اس تو ہمیں اس تو ہمیں اس ہندوستان کا کراؤن کشمیر کا شری نگر شہر جو وہاں کی راجدھانی ہے، وہاں پر یہاں کے عظیم بادشاہوں، مغل بادشاہوں نے بہت سے باغوں کی تعمیر کرائی، اور اس میں سب سے بڑا گارڈن جو ان کا ماسٹر پیس تھا شالیمار۔ شالیمار ورڈ سنسکرت بھاشا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پریم کا نواس، محبت کا مقام، اور اسے فرح بخش بھی کہتے ہیں، اور جس کا مطلب ہوتا ہے آنند دائک۔ انہوں نے 1619 عیسوی میں اپنی ملکہ مہر النساء، جنہیں نور جہاں بھی کہا جاتا تھا، ان کے لیے بنوایا تھا۔ جب وہ باغ کمپلیٹ ہو گیا، پورا ہو گیا، تو جب وہاں پہ یہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا تھا اگر باروئے زمیں است، اگر فردوس باروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ اگر زمین پر کہیں سورگ ہے، جنت ہے، تو بس یہیں ہے، یہیں ہے، یہیں ہے۔ جہانگیر نے اپنی حکومت کے دور میں تقریباً 13 بار یہاں پر وہ تشریف لائے اپنی ملکہ اور پورے راج دربار کے ساتھ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شری نگر سے دلی کی دوری تقریباً 800 کلومیٹر ہے۔ نہ اس زمانے میں جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ اچھی سڑکیں تھیں، اور انہوں نے پہاڑوں کو، دروں کو پار کر کے وہ یہاں پہ آتے تھے۔ ان کو اتنا لگاؤ، اتنی محبت تھی یہاں سے کہ گرمیوں کے دنوں میں پورا دربار یہاں سجتا تھا، اور لوگ یہاں پر اپنی فریاد لے کر آتے تھے۔ یہ باغ 3 اسٹوریز میں، ٹیرس میں بنا ہوا ہے۔ پہلی ٹیرس پر دیوان عام ہے، جہاں پر وہ اپنی عوام، اپنی جنتا سے ملاقات کرتے تھے، اور دوسری ٹیرس پر دیوان خاص ہے، جہاں پر وہ اپنے گورنرز وغیرہ سے ملتے تھے، اور تیسری ٹیرس پہ خواتین یعنی مہیلاؤں کے لیے محل تعمیر کرایا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں ان کی رانیاں، شہزادیاں رہا کرتی تھیں، اور اس باغ کی خوبصورتی اور اس کو سجانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں تک جو جھرنے گرتے تھے، اس کے پیچھے وہ اس وقت مشالیں یا یہ دیے جلائے جاتے تھے، جس کی روشنی، اس کے ریفلیکشن سے پانی کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا ہوتی تھی۔ اور اس باغیچے کے اندر ایک نہر بہتی ہے، جو کہ محلوں کے نیچے سے اور پورے باغیچے کو سیراب کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس باغ کو ڈیزائن کیا ہوگا، بنایا ہوگا، ان کے دماغ میں قرآن کا وہ تصور ضرور رہا ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کے اندر نہریں، باغیچے اور محلوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جنت کے لوگ وہاں بیٹھ کے عیش کر رہے ہوں گے۔ وہی تصور یہاں پر دکھائی پڑتا ہے، اور چاروں طرف چنار کے اونچے اونچے درخت اور قسم قسم کے پھول، اور بہتے ہوئے، اچھلتے ہوئے پانی کے فوارے۔ تقریباً پورے باغیچے میں 410 فوارے ہیں، جو ہر وقت 24 آور چالو رہتے ہیں۔ نہ تو اس میں الیکٹرکسٹی اور نہ تو کسی موٹر کا استعمال کیا گیا ہے، بلکہ پانی کے پریشر سے یہ ہر وقت چلا کرتے ہیں، اور اپنی ترنم سے، پانی کے ترنم سے، اس کی موسیقی سے پورا باغیچہ اور بھی خوبصورت، اور بھی اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ جہانگیر کو اور ان کی بیگم نور جہاں کو اس باغیچے سے، کشمیر سے اتنی محبت، الفت اور لگاؤ تھا کہ وہ اپنی حکومت میں تقریباً یہاں پر 13 بار تشریف لائے،
اور یہاں پر سے جاتے وقت راجوری کے مقام پہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی آخری خواہش میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف کشمیر باقی سب بیکار ہے، کیونکہ کشمیر سے ان کو بے حد لگاؤ تھا۔ جب شاہ جہان کا دور آیا تو 1630 عیسوی میں انہوں نے یہاں کے گورنر ظفر خان کو آدیش دیا کہ اس باغ کو اور وسترت کیا جائے، اس کی توسیع کی جائے۔ اور ان محلات کو دیکھنے کے بعد میرے خود دل میں یہ خیال آیا کہ شاہ جہان نے اگر سے یہاں پر ایک تاج محل کی تعمیر کرائی ہوتی تو شاید قدرت کے ان مناظر، ان دل فریب ماحول میں تاج محل دنیا کا پہلا ونڈر ہوتا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ آتے۔ مگر آج بھی اس باغیچے کو، اس نایاب اور ماسٹر پیس باغیچے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اس باغیچے کی لمبائی تقریباً 1.6 کلومیٹر یعنی کہ 1 میل ہے۔ بہت بڑے ایریے میں یہ باغیچہ پھیلا ہوا ہے اور آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف نہریں اور فوارے چل رہے ہیں، پرسکون ماحول ہے۔ اور شام ہوتے ہی یہاں پر چاروں طرف لائٹ جل جاتی ہے، جس سے اس کی خوبصورتی اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جب یہاں سے جانے لگے تو من نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں سے جائیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی شام کو دھیرے دھیرے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، اور یہ محل کی تعمیر چل رہی ہے جو کہ جموں کشمیر ٹورزم وبھاگ اس کی مرمت کرا رہا ہے۔ اور ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے اس باغیچے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ یہاں سے جا رہے تھے اور خوبصورتی یہاں پر اور بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے چینل ذیشان جونپور ولاگ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔